وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ایم سائمہ علی، وجود زن کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے اس خطے میں بھی بہت ساری خواتین ہیں اور دنیا میں بھی بہت ساری خواتین جنہوں نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، ایک وقت تک اور ابھی تک۔ ہمیں ایسا کیوں پیش آ رہا ہے کہ ہم اس معاشرے میں خواتین کی سب آرڈینیشن پہ بات کر رہے ہیں اور ان کے ماتحت ہونے پہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق ان کو نہیں مل رہے؟ تو الزبتھ کیڈی جو کہ 12 نومبر 1815 کو پیدا ہوئی تھیں نیو یارک میں، انہوں نے یو ایس میں پہلی وہ تحریک چلائی جہاں پہ خواتین کے بینگ سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ خواتین کو بھی یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اس سلسلے میں کانفرنسز، میٹنگ سب چلتا رہا اور یہ خاتون جو ہیں وہ 26 اکتوبر 1902 کو وفات بھی پا گئیں، لیکن اس تحریک نے آگے بھی اپنے قدم بڑھائے اور امریکہ میں پہلی بار خواتین کو یہ حق رائے دہی، اپنے پولیٹیکل رائٹس کا جو یہ تحریک تھی، اس کا 1920 میں پہلی بار خواتین کو حق ملا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں۔ ہمارے خطے میں بھی جب خواتین کو یہ شعور آیا کہ انہیں بزنس میں اور مختلف جگہوں پر ایک بیٹر کمیونیکیشن کے ساتھ جانا ہے، تو یہاں کی بھی وہ عورتیں جنہیں موقع ملا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونیٹی دی کہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکتی تھیں اور ان کی فیملی نے ان کو سپورٹ کیا، تو انہیں یہ خیال آیا کہ اپنے خطے میں واپس جا کے یہ سارے حقوق اور یہ سارے رائٹس اور جو انہیں ملے ہیں، یہ ساری اپرچونیٹیز اور خواتین کے لیے بھی بنانی چاہیے۔ اور بہت ہی ینگ ٹیلنٹ اس کے دوران سامنے آتا رہا۔ ہمارے خطے کی بہت ساری خواتین اپنے اپنے ڈومین میں بہت کمال کام کر رہی ہیں، لیکن اب جس طرح سے ایک انٹرنیشنلی ہمارے ہاں آئی ٹی کے پروفیشن سے جڑنے کے بعد ایک گلوبل ولیج بنتا جا رہا ہے، مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے، وہاں پہ لینگویج بیریئر آ گیا اور اس لینگویج بیریئر کو ختم کرنے کے لیے جہاں چونکہ ہم ابھی تک اسی ایک سیگریگیٹڈ معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ خواتین الگ پڑھیں گی اور مرد الگ پڑھیں گے، تو ہمیں ایسی خواتین کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ایسے ادارے بنائیں جہاں خواتین آ کر پروفیشنل لینگویج کو سیکھ سکیں کہ کس طرح سے اپنی اس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنی آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں منوا سکتی ہیں۔ تو ایسا ہی ایک بہت ہی شاندار قسم کا انیشیٹو لیا فاطمہ افتخار نے، ہمارے آج کی گیسٹ بھی ہیں۔ کچھ باتیں ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں انہی کے منہ سے سنیں گے، تو ویلکم کرتے ہیں فاطمہ افتخار کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مس۔ کیسی ہیں آپ فاطمہ؟ آئی ایم گڈ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم ٹو آور شو تھینک یو، اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وجود زن کو رونق بخشی۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو۔ اور آپ کے بارے میں فاطمہ میں کافی چیزیں جان چکی تھی، لیکن زیادہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سوال بھی تبھی کریں جی، جب کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو گیسٹ ہے وہ زیادہ اپنے بارے میں بتائے۔ سب سے پہلے تو فاطمہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے سبلنگز ہیں؟ میم وی آر 5۔ اچھا، اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ آئی ایم تھرڈ ان دا برتھ آرڈر۔ اچھا جی، میں صحیح۔ تھرڈ ہوں۔ تو لاڈلا کون سا ہے؟ درمیان والا لاڈلا ہوتا ہے؟ میں خود ہی اٹینشن لے لیتی ہوں اپنے ماں باپ کی، اپنے Okay. اماں ابا کی میں خود ہی اٹینشن لینے میں کیونکہ بہت لوگوں نے ماہر ہوں۔ ایک مت بنایا ہوا کہ یا تو سب سے پہلا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے یا سب سے چھوٹا بہت لاڈلا نہیں، ہوتا ہے۔ بیچ والا نو ڈاؤٹ سفر کرتا ہے تھوڑا بہت، اوکے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، تھوڑا سا انٹروورٹ اور شائے ہوتا ہے ایٹ دا اسٹارٹ، لیکن جب وہ ایک میچورٹی لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے ماں باپ کی اٹینشن لینا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ ادروائز مجھے ایسا کوئی ایشو کبھی کریٹ نہیں ہوا، الحمد للہ۔ مائی پیرنٹس دے ہیو آلویز بین گیون می اٹینشن، ایکول اٹینشن۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں کیسی تھیں؟ شرارتی بچی تھیں؟ ناٹ ایٹ آل، میں بالکل بھی نوٹی نہیں تھی، اینڈ آئی اسٹل ریمبر آئی ہیو بین اے ویری وہ خدمت گزار اور سبمسو کائنڈ آف اے پرسن، اوکے، جو میں اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننے والی اور اپنی اوپینینس ہمیشہ سے ووکلائز کرتی تھی میں، اور میرے اماں ابا نے میرے اوپینینس کو ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے، میرے اوپینینس کو ہمیشہ انہوں نے سنا ہے
اس کے اوپر انہوں نے پونڈر کیا ہے, اس کو مانا ہے, لیکن میں نے کبھی اس کو انہوں نے مجھے کبھی اپنی آواز اٹھانے سے یا میرے اوپینین ووکلائز کرنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا. تو آئی بلیو مجھے وہ چانس ملا ہے جس سے میں اپنی آئیڈینٹی بنی ہوں, اپنی میری ایک کریکٹر سامنے آیا ہے. بٹ یہ ہے کہ آئی ہیو بین ویری سبمسو, جیسے وہ کہتے تھے میری بات سن کر تو پھر میں اس کے اوپر عمل کر لیتے تھے. صحیح. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب ادب کرنے والے جو بچے ہیں نا, سنا ہوگا آپ نے, بادب با نصیب, تو ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گیمز وغیرہ کھیلتی تھیں آپ؟ میں اسپورٹی نہیں تھی, اسٹوڈیس تھی. اوکے. میں اپنی اسٹڈیز میں زیادہ رہی ہوں, بکس میں زیادہ رہی ہوں. آئی ہیو بین اے بک پرسن. کس طرح کا لٹریچر پڑھنا پسند کرتی تھیں آپ؟ میں فیمنسٹ لٹریچر میں رہی ہوں, لیکن پھر میرا رجحان جو ہے وہ زیادہ کالونائزیشن میں پڑ گیا تھا. اوکے. تو پھر میں کالونیل لٹریچر جو ہے وہ میں زیادہ اس کی طرف میرا جو مائنڈ تھا وہ سوئچ کر گیا تھا. جب میں نے لاسٹ ٹائم, کیونکہ اب یہ بہت ہی ریسنٹ واقعہ ہے کہ جب میں نے نیلسن منڈیلا پڑھا, اس کے بعد سے مجھے یہ لگا کہ مجھے شاید کالونیل جو رول ہے, بیکاز آف کورس ہمارا بھی برٹش راج کا ایک بہت بڑی ہسٹری رہی ہے, تو آئی بلیو کہ ایک کالونیل جو رول ہے اس کے اوپر بات کرنا از مور امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ٹائم دین دا فیمنزم دیٹ آئی گیس ایوری بڈی از گیٹنگ ان دیئر اون رول. لیکن بس وہ کچھ ایریاز ہیں جن کو ابھی بھی ہم نے کور کرنا ہے, بٹ آئی بلیو کہ ابھی بھی وہ چیزیں, وہ جگہیں نیگلیکٹ ہو رہی ہیں. اوکے. ریگارڈنگ خواتین ریگارڈنگ, یس. اوکے, زبردست. اچھا تو یہ بتائیں کہ جب یہ ایک شفٹ ہے, کیونکہ ایک طرف بندہ بالکل فیمنسٹ رائٹس کے اوپر بات کرتے کرتے پڑھتے سمجھتے اور پھر اس پہ کام کرنے کا سوچتے اور پھر دوسری طرف جاتا ہے, لیکن اس کے پیچھے مجھے یہ بتائیں پہلے کہ جیسے ہر گھر میں ہوتا ہے نا کہ کچھ بچے سائنس پڑھیں گے اور ڈاکٹر بن جائیں گے, تو ایسا تھا, اور کچھ یہ پڑھیں گے اور یہ یس. اچھا. ہم لوگ تو گھر میں ہم لوگوں کا یہی تھا کہ بڑا کلیشیڈ وہی چل رہا تھا کہ ایک کلیشیڈ ٹاپک ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈاکٹری کی طرف جائیں گی اینڈ لڑکے جو ہیں وہ انجینئر کی طرف. وہاں پہ بھی یہ تھا سارٹ آف. وہ اس لیے کیونکہ مائی بردرز دے ہیو بین ویری میتھمیٹیکل اور ٹیکنیکل, تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ انجینئرنگ کی طرف وہ ایک سارٹ آف وہ تھا, ایک وائب تھی ان کے اندر کہ دے کین کنٹینیو ود دیٹ. اور ہمارے اندر یہ تھا کہ ہم ہمیشہ اسکالرشپس پہ رہے بہنیں, تو ہم لوگ ہمیشہ اسٹڈیز میں اتنا اچھے رہے, سائنسز میں اتنے اچھے رہے کہ ہم لوگوں سے پھر ایکسپیکٹ کیا گیا. اور ایکسپیکٹیشنس میرے خیال سے ایکسپیکٹیشنس لگانا از ناٹ رانگ. بالکل. کچھ جگہوں پر ظاہر ہے بچوں کو بار بار پیرنٹس بتاتے ہیں, تبھی ان کے گول سیٹنگز ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آئی بلیو کہ ایکسپیکٹیشنز آر ناٹ رانگ ان ون وے اور دی ادر, بٹ یس انٹرسٹ جو ہے وہ ہر بچے کے ود ایج بدلتے رہتے ہیں. ہاں جی. تو وہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ایٹ فرسٹ آئی واز انٹرسٹڈ ان سائنسز, میں نے ٹرائی کیا, بٹ دین آئی بلیو کہ بہت زیادہ وہ میرے سے بہت زیادہ ایک میرا کمٹمنٹ مانگ رہا تھا. تو آئی بلیو کہ میں تھوڑی سی فریڈم کی طرف زیادہ تھی, تو میں نے لٹریچر چوز کیا جس میں میں تھوڑی سی ایک فری وائب میرے اندر تھی کہ میں اس کو پرسو کر سکتی تھی. صحیح. تو پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی جوائن کرتی رہی آپ؟ جی. کس طرح کی؟ میرے ڈبیٹس اور ڈیکلیمیشن کمپٹیشنس بہت سارے, جن میں ناٹ ایون ون ایسا نہیں گیا جس میں نے کوئی پوزیشن نہ لی. ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ ہمیشہ ایٹ فرسٹ میری وہ پوزیشن جو ہے ہمیشہ فرسٹ پہ رہی ہے, اور میں نے ہمیشہ اس کو قائم رکھا ہے, اس کو میں نے مینٹین رکھا ہے اس پوزیشن کو. زبردست. کیونکہ مجھے ڈبیٹس کا اور ٹو اسپیک میرا اتنا ایکسٹریم وہ شوق تھا کہ میں جب اسٹیج اور مائک دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ بس دس از یور پلیس, اور میں بھول جاتی تھی دنیا کو. اور بس میں نے اسٹیج اور مائک جو ہے وہ میرا ہمیشہ سے فیوریٹ رہا ہے. صحیح. تو وہ پھر میں کبھی اس میں ہچکچاتی نہیں ہوں. آئی گیس دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. زبردست. فاطمہ کی کامیابی کی جرنی جاری رہے گی لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. وجود زن Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ ویلکم بیک۔ وجود زن میں فاطمہ ایک بہت ہی زبردست شخصیت کی مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں نے ناظرین کو کچھ یاد کرانا ہے، وہ یہ کہ یہ بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو آئی ایس پی ملتان آفیشیل کی فوراً والی اپڈیٹس چاہیے کہ کیا کیا نیا ہونے والا ہے یہاں پر، اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کچھ نیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے کیے ہوئے کام کو ہم کیسے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ کی اپریسیشن چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی آ سکتے ہیں۔ جی فاطمہ، تو ہم بات کر رہے تھے آپ کے جرنی کی۔ یہ آپ نے ڈیفینیٹلی ایف ایس سی کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو لٹریچر کی طرف جانا ہے، اور پھر اس میں سپورٹ بھی ملا فیملی کا آپ کو، اور بہت اچھا میرے حساب سے اگر میں اس کو بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ایک پرسنالٹی اس ایج میں بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ اگر اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا موقع ملتا ہے جو ان کو زیادہ شائننگ سٹار بناتے ہیں۔ تو پھر آگے اس کو کہاں تک پرسیو کرنے کا موقع ملا، کیونکہ آپ نے نمل سے پڑھا، آؤٹ آف اسٹیشن جانا تھا، تو اس کی بھی آزادی آرام سے مل گئی۔ میں اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں، خواتین کو نہیں ملتی، بچیوں کو نہیں ملتی کہ آپ باہر جا کے پڑھیں آزادی، کہ ہاسٹلائزڈ ہو جائیں، کہتے آپ اپنے شہر میں پڑھو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں اس چیز کو بالکل بھی جو ہے وہ نگیٹ نہیں کروں گی، ڈینائی نہیں کروں گی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ میری ایک سروائیول سٹوری ہے جو کہ بہت ہی ٹرس سی رہی ہے میرے لیے بھی۔ آئی ایم اے وی پی شنٹ پیشنٹ، اور میری سرجریز ہوئی تھیں، میجر برین سرجریز تھیں، تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج فار پیرنٹس ٹو الاؤ دیئر چائلڈ، وہ بھی کسی اور شہر میں جانا، کسی اور شہر میں، وہ بھی وتھ دی میڈیکل کنڈیشنز۔ تو بینگ اے وی پی شنٹ پیشنٹ مائی سیلف، میرے 4 سال پہلے بفور انٹرنگ ان ٹو مائی یونیورسٹی، 4 to 5 years، اب تو 5 years ہو گئے، تو اٹ واز لائک آئی ہیڈ 5 major brain surgeries in 1 month۔ تو that was a very crucial stage of my life، جب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ whether to pursue with my education even or not۔ تو وہ ایک میرے لیے ابھی وہ صرف ایجوکیشن والا ہی ٹائم تھا کہ میں نے پرسو کرنا تھا کہ نہیں۔ I chose for something، I chose for a subject جس میں مجھے ایک کمانڈ بھی ہے اور شوق بھی ہے۔ تو اس ٹائم پہ میرا انٹرسٹ جو تھا وہ یہ اس چیز پہ تھا کہ بیکاز آئی واز اے ویری ڈبیٹ سارٹ آف اے پرسن، وہ ڈبیٹنگ والی ڈیکلیمیشن والی پرسن تھی، تو اسپیچز کرنا شروع سے شوق تھا۔ تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو گو ان سارٹ آف اے لینگویج جہاں میں اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی کو ووکلائز کر سکوں کہ ہو ایم آئی، میں ہوں کون، میرا پرپس آف لیونگ کیا ہے، میں آئی کیوں ہوں، تو اور پھر میں دوسروں کو انسپائر بھی کر سکوں۔ تو پھر آئی چوز اے لینگویج جس کو نہ صرف ایک ملک میں سمجھا جائے بلکہ ہر ملک میں، پوری دنیا میں سمجھا جائے، اینڈ آئی چوز فار انگلش۔ تو پھر میں نے انگلش کو کنٹینیو کیا، آئی وینٹ فار لنگوسٹکس، میں نے اپنے رائٹنگ کی طرف گئی تھرو۔ تو پیرنٹس نے آسانی سے پرمیشن دی جانے کی؟ میں نے ان سے جب بات کی تو دے ور ریئلی ہیپی اباؤٹ اٹ۔ یہ بھی ایک انسپریشن ہے کہ پیرنٹس، میں کہتی ہوں کہ صرف اسٹوڈنٹ کی بات نہیں ہوتی، سم ٹائم اسٹوڈنٹ بالکل ٹھیک اپنی سینیریو کو سمجھتے ہوئے ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ٹریڈیشنل پیرنٹس کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ان کو بھی کبھی کبھی جو ہے وہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کی بات سن لیں۔ ہاں جی، آفٹر دا سرجریز انہوں نے چوائس مجھ پہ چھوڑی تھی کہ if I'm comfortable to continue with my education تو کر لوں، اگر تو میرے اندر وہ ایک کیپیسٹی اب ختم ہو گئی ہے یا ہمت نہیں ہے تو you may discontinue۔ تو اس ٹائم پہ مجھے یہ تھا بیکاز مائی پیرنٹس آر ایجوکیٹڈ، مائی فادر از ایکسٹریملی ایجوکیٹڈ، تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی کنٹینیو کروں ٹو کیپ اپ دا لیگیسی آف مائی فیملی، اور میں چاہتی تھی، میرے اندر ہمیشہ سے اسپارک تھا ٹو ڈو سم تھنگ، تو میں نے پھر ڈسکنٹینیو کرنے کا کبھی بھی نہیں سوچا۔ اس ٹائم پہ ڈیورنگ آن مائی ڈیتھ بیڈ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے میں نے یہاں سے کھڑے ہو کے اپنی پڑھائی کو پرسو کرنا ہے۔ یہی تھوڑا سا کنٹینیو کریں
کہ یہ جو موٹیویشن، سیلف موٹیویشن مطلب انٹرنل ایکسٹرنل دونوں آپ کو مل رہی تھیں، بٹ ہاؤ یو پرسیو اینڈ ہاؤ یو ڈسکور یور انٹرنل موٹیویشن؟ اچھا، اٹ آلویز ٹیکس ٹائم مس، آئی وڈ، بیکاز یہ جو بات ہے یہ بہت سارے سننے والوں کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ کوئی اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کس طرح سے موٹیویٹ ہوتا ہے کہ مجھے زندہ بھی رہنا ہے اور مجھے کچھ کرنا بھی ہے. ڈیتھ بیڈ جو ہے وہ اس پہ میں اتنا فرسٹریٹ ہو گئی تھی کہ اس کنفائنمنٹ کو میں نے ایسے سمجھا تھا کہ شاید دس کنفائنمنٹ وڈ ٹیک می نو ویئر. میری آواز دب جائے گی، میری پرسنالٹی دب جائے گی، میری آئیڈینٹی دب جائے گی. فاطمہ کون تھی، آئی اور گئی. وہ والا ایک کیس میں چاہتی نہیں تھی اپنے ساتھ کبھی بھی ہونا. آئی وانٹیڈ دا ورلڈ ٹو نو می فار مائی بریوری، فار مائی کریج، فار مائی ڈٹرمنیشن، اینڈ اسپیشلی آئی وانٹیڈ مائی پیرنٹس ٹو بی پراؤڈ آف می. تو اپنے اماں ابا کا اسٹرگل میں نے دیکھا تھا پوری لائف. انہوں نے ہمیں پڑھانے کے لیے جس طرح سے اسٹرگل کیا، اور وی آر 5 اور ہم پانچوں کی پڑھائی پہ جس طرح انہوں نے فوکس کیا، اسٹرگل کیا، تو ان کی اسٹرگل واز سم تھنگ دیٹ واز اے سیلف موٹیویشن فار می. زبردست. میں ان کو یہ ریئلائز ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. جی، یہ ریئلائزیشن جو تھی وہ مجھے ڈیتھ بیڈ پہ بھی جو ہے وہ سکون سے نہیں رہنے دیتی تھی. اوکے، وہ آپ کی ویل پاور کو انکریز کر رہی تھی. تو دیٹ واز مائی ول پاور. مائی فادر از مائی ول پاور بیسیکلی. اور میرے ابا جو ہیں وہ ہمیشہ مجھے ایک پمپ رکھتے ہیں کہ آگے تم نے یہ بھی کرنا ہے. اینڈ ہز کانفیڈنس ان می is something which is the second thing that goes along with realization. صحیح. ان کا جو کانفیڈنس ہے میرے اندر کہ I can do it. زبردست. تو وہ چیز جو ہے نا I believe کہ even in today's generation اگر پیرنٹس آپ کے اندر کانفیڈنس رکھتے ہیں نا تو بچے جو ہیں they would never stop doing things. یس. اب ہم آپ کے کچھ جو انیشیٹیوز ہیں ہم پہ بات کر لیں. یہ آپ نے کیسے سوچا کہ یہاں کی خواتین کے لیے، میں خواتین کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں، لیکن یہاں کے اس خطے کے لوگوں کے لیے آپ ریسرچ کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنائیں جو ان کو ریسرچ پہ راغب بھی کرے، پھر اس کے پارٹیکولرس کو سمجھے بھی، میتھڈالوجی کو سمجھ کے کام کرے. یہ کیسے آیا آپ کے دماغ میں؟ میں ریسرچ کو بہت شروع سے، میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ بیکن ہاؤس سے ہوئی ہوئی ہے. تو جب میں اپنے اسکول لائف میں تھی اور جب میں اپنے کالج اور یونیورسٹی لائف میں آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ ریسرچ کا یہاں پہ میننگ جو ہے وہ بہت ہی مینیپولیٹ ہو چکا ہے ان دا نیشن. ہمارے ریسرچ کا جو کاپی پیسٹ کو ریسرچ سمجھتے ہیں. پلیجرزم ہو گیا اور یہی کاپی پیسٹ جو ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر بہت آتی جا رہی تھی. وچ از وائی ہماری اوتھینٹسٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گم ہو رہی تھی. ہو وی آر، وہی بات آ گئی کہ ہم کون ہیں، یہی چیز جب ہمیں نہیں پتا تو پھر ہم لوگوں کے پاس اوتھینٹسٹی کہاں سے آئے گی؟ بالکل. تو ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہی آپ کی اپنی آئیڈینٹی سے. بالکل. اگر آپ کو اپنے بارے میں پتا ہے، یو ہیو ڈسکورڈ یور سیلف، اس کے بعد آپ کی ریسرچ کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا لگتا ہے ایلیمنٹ جو آتا ہے نا وہ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. بالکل. ریسرچ کے اندر ریسرچر ہی چھلکتا ہے کیونکہ اس کا تھاٹ پروسیس ہے کہ اس نے اس چیز کو کس طرح سے، کس اینگل سے دیکھا. یہ بہت زبردست ہے. اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ خاص طور پر کمیونیکیشن اور پھر بزنس کمیونیکیشن کے اوپر بڑا فوکسڈ ہے. تو ویسے تو اس جگہ پر کہ آپ، میں چاہوں گی بھی کہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ آپ کے ادارے میں کس لیول کے لوگ کس طرح کا کام کرنے آ سکتے ہیں اور آپ ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ جی، میں نے ویسے تو انگلش کے اوپر بہت زیادہ میں نے فوکس کیا تھا، سینٹرلائز کیا تھا اپنے ادارے کو، کیونکہ میں انٹرنیشنل انگلش لٹریسی پروگرام بھی جو ہے وہ چلا رہی ہوں کافی عرصے سے. اور بس ان کو ڈفرینٹ ایونٹس کے تھرو میں چلاتی تھی، جسٹ لائک انگلش لینگویج لرنرز ہو گئے یا پھر ان کے CSS بیچز ہو گئے جو جن کی فرسٹ اٹیمپٹ نہیں ہو رہی تھی یا سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ تھرڈ اٹیمپٹ کے لیے آئے. میں نے اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی بھی میرا جو ہے وہ لینگویج اور لٹریچر پہ بہت زیادہ فوکس ہے. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے جس بھی ڈومین میں جانا ہوتا ہے، چاہے وہ IT کی ہو، چاہے سائنس ریلیونٹ ہو، چاہے فلاسفی ریلیونٹ ہو، چاہے IR ریلیونٹ ہو، دے ہیو ٹو ہیو دا کمانڈ اوور دس لینگویج. تو وہ مجھے لگا کہ یہی چیز تھی، بیکاز اٹس ناٹ آور فرسٹ لینگویج اور ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی شرمندگی ہے بھی نہیں. بالکل. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ سیکھتے ہیں، وی امبریس اٹ. ہم اپنی اردو کی جو زبان ہے اس کو آف کورس نہیں چھوڑے اور نہ ہی چھوڑیں گے کبھی، کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے. لیکن اگر ہم نے اپنا میسج، اپنے ملک کا میسج، ایک پیس کا میسج لوگوں تک پہنچانا ہے تو آئی بلیو کہ ایسی لینگویج کے تھرو پہنچانا چاہیے، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے جو ہر کوئی سمجھے. بالکل. تو میں نے یہ چاہا تھا کہ میں انگلش کے تھرو لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آؤں
اور میں نے جو ریسرچ کا ادارہ تھا اسی کی کولیبریشن میں بنایا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لوگ اوتھینٹک انفارمیشن لے کر کچھ خود سوچنے کی صلاحیت رکھیں. بالکل. لوگ سوچتے نہیں ہیں. تو کس لیول کے اسٹوڈنٹس یا کس لیول کے ریسرچرز آپ کے پاس زیادہ یا آتے ہیں؟ جسٹ کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ، وہ میں نے مس آؤٹ کر دیا. ایکچولی ہر ایج گروپ کے میں نے بہت میں نے ٹین ایج کے بھی بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے تھرو لینگویج اینڈ لٹریچر. اب تو الحمد للہ آئی ایم IB سرٹیفائڈ ایز ویل. میں اسکول میں پڑھا رہی ہوں تو آف کورس آئی ایم IB سرٹیفائڈ ایز ویل. انٹرنیشنل بیکیولریٹ اس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا سرٹیفکیشن ہے جو آپ کو امیریکن کریکولم کے لیے جو ہے وہ سرٹیفائی کر دیتا ہے ایز این انگلش ٹرینر. تو الحمد للہ دیٹ آئی ایم. تو میں نے بچوں کو اس کے اوپر بھی گائیڈ کیا ہے. میں ٹین ایجرس کو اس کے اوپر اسٹارٹس میں نے جو کیا تھا وہ CSS کے تھرو کیا تھا کہ CSS آپ نے خود بھی پرسیو کیا تھا CSS؟ جی میں ایکچولی ساتھ ساتھ جو ہے ہر چیز ایکسپلور کر رہی تھی. صحیح. میری فلاسفی میں ڈسٹنکشن تھی. میں IR میں بہت بڑا گروپ تھا تو آئی وانٹیڈ آل دا ڈومینس ٹو گیٹ ہینڈز آن ٹو اٹ. تو میں چاہتی تھی میں ہر ڈومین کو تھوڑا تھوڑا پڑھوں, اس کو میں دیکھوں کہ اندر کیا ہے, واٹ ڈز اٹ سے. تو انگلش واز سم تھنگ جس پہ میرا پہلے ہی کمانڈ تھا, تو الحمد للہ میں نے اس کے ساتھ پرسو اس لیے کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں اس کی نیڈ ہے, ہماری کنٹری میں اس کی نیڈ ہے کہ پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, پیپل وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ تھرو اٹ, اینڈ کمیونیکیشن از دی 21st century بالکل اسینشیل اسکل. بالکل فرسٹ اسکل ہے, یہ فرسٹ اسکل ہے. تو پھر میں نے ٹین ایج سے اسٹارٹ کیا تھا اینڈ الحمد للہ میرے پاس MPhils بھی آئے, میرے پاس PhDs بھی آئے, جنہوں نے اپنی اسپوکن انگلش پہ بھی کرنا تھا فوکس, اس کو بھی دل لے کر چلنا تھا, اپنی ریٹن کمیونیکیشن پہ بھی کرنا تھا. تو میں ریٹن انگلش اور اسپوکن دونوں کو میں ساتھ ساتھ پیرالل لے کر چلی تھی. زبردست زبردست. تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں فاطمہ, اتنی انکریجنگ آپ خاتون ہیں, اتنی بریو ماشاء اللہ. اور اب ایک سوال جو میرا آخر میں, میرا آخری سوال ہے, وہ یہ کہ کیا اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو ایم تھا کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کی فیملی شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف, وہ ہوا؟ وہ کوئی مومنٹ آیا؟ الحمدللہ یس. مائی فادر, ان فیکٹ مائی بوتھ پیرنٹس, وہ ان کو یہی تھا, ان کو اپنے بچوں پہ بہت یقین ہے, بہت ٹرسٹ ہے الحمدللہ. یقیناً. اور یہ چیز جو ہے میں نے ان کے اندر بھی دیکھی. ایک ان کا باڈی لینگویج جو ہوتا ہے نا, وہ پیرنٹس کا آپ کو بتا دیتا ہے کہ ویدر دے آر سیٹسفائڈ فرام یو اور ناٹ. تو وہ میں نے اپنے پیرنٹس میں دیکھی کافی حد تک کہ وہ کافی میرے سے سیٹسفائڈ تھے اس معاملے میں بھی, اور مجھے وہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر, آگے ابھی تم نے آگے اور کرنا ہے اور بڑھنا ہے آگے. بالکل. سفر جو ہے وہ لرننگ کا بھی اور آگے ڈیلیور کرنے کا جاری رہتا ہے. تو چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے بٹ آپ سے باتیں بہت ساری کرنی تھیں, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی ضرور مدعو کریں گے. فاطمہ, یہ کیمرہ ہے اور آپ ناظرین کے لیے کچھ اپنی جرنی سے اخذ کیا ہوا کچھ میسج دیں. میرٹ از ایوری تھنگ, دس از واٹ آئی بلیو ان. اور ہارڈ ورک اور ڈٹرمنیشن کے تھرو جو چیزیں ہم اچیو کر سکتے ہیں وہ شاید ہی ہم کسی اور سیلف موٹیویشن کے تھرو کر سکیں. تو آئی بلیو کہ دا فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ سیلف موٹیویشن از دا کریج اینڈ دی ریئلائزیشن, دا سیلف ڈسکوری. ہو یو آر از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دی فورموسٹ تھنگ جو آپ نے جاننی ہے. اور آفٹر یو سیلف ڈسکور تو آپ کو باقی ساری مراحل جو ہیں, آپ کے سارے جو ویز ہیں وہ خود بخود نکلتے آتے ہیں, اینڈ یو گیٹ ٹو نو اینڈ یو پیو دیٹ وے یور سیلف. تھینک یو سو مچ فاطمہ, اٹس ریئلی لولی ٹو بی ہیئر ود یو. اور آپ جیسی بہت ساری خواتین کو ہونا چاہیے, بہت ساری, ابھی بہت آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہوں. اور آپ جو ہاں سکھا رہی ہیں, اللہ کرے وہاں پر بھی ایسے بہت سارے لوگ آئیں جو اس طرح آپ کے اس کریج کو لے کے آگے چلیں. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین, آپ نے فاطمہ کی سٹوری جانی اور اس طرح میرے ارد گرد بے تحاشا سٹوریز ہیں. آپ بھی آ سکتے ہیں اپنی کہانی لے کر وجود زن پہ. چونکہ یہ پروگرام وجود زن ہے, میں اسپیشلی خواتین کی ہی سٹوریز شیئر کرتی ہوں, تو میرے تمام وہ ناظرین جو میل ہیں, جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں بلاتی, تو ان کے لیے کہ یہ پروگرام وجود زن خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا. آپ کے لیے بھی ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں. آپ ISP ملتان آفیشیل کے پیج کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سا ڈومین آپ کے لیے ہے یہاں پر.
تو فاطمہ کی سٹوری سے ہم نے جانا کہ اپنی زندگی کا مقصد جان لیں اگر آپ، اور اس کے لیے کام کرنے کا دل میں خواہش پیدا کر لیں، تو ڈیتھ بیڈ سے اٹھ کر دوبارہ زندگی میں آ کر کام کر سکتے ہیں۔ آپ سب کے لیے یہی میسیج ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی زندگی کا مقصد جان لیں اور وہی آپ کو خوش بھی رکھے گا۔ سائمہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ آباد۔ وجود زن